کسی زیڈیو تحصیلدار بی ڈی او ٹیچر کا لیکچرر اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کو لانے لے جانے کے لیے فکس پیسہ تھا، اس کو کتنا پیسہ دے رہا ہے، اس کلچر کا میں نے خاتمہ کر دیا۔ کوئی بھی پونچھ کا فرد واحد مجھ پہ یہ انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی بھی آفیسرز کو، کتنے پرنسپلز کو لایا، زیڈیوز کو لایا، دور دراز علاقوں میں، چاہے وہ ہندو تھا، سکھ تھا، مسلمان تھا، میں نے اپنا فرض سمجھا، ان کو واپس لایا اور یہ بھی کہا کہ اب سیکریٹریٹ میں کوئی نہیں جائے گا، ان کو گھر میں آرڈر پہنچ جائے گا۔ خدمت کا ایک نیا انداز پیش کیا، وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا۔ مجھ سے پہلے جو یہاں پہ ایم ایل اے ہوتا تھا وہ 7 8 10 گاڑیوں میں گھومتا تھا، کالے شیشے چڑھا کے وہ دکھاتا تھا کہ میں وی آئی پی ہوں، تو میں نے اس وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ ایم ایل اے ایک خادم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھ سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جہاں سے ایم ایل اے کو ووٹ ملتے تھے وہ وہیں کی ڈیولپمنٹ کرتا تھا، تو میں نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور رسپیکٹو آف اینی کاسٹ، کلر، کریڈ، عوامی پونچھ کی بلا لحاظ مذہب و ملت خدمت کی ہے، عوام میں بیٹھا ہوا عوام کا نوکر بن کر، عوام کا خادم بن کر، اور یہ باور کروائے کہ ایم ایل اے کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا ہے، وہ در در سے ووٹوں کی بھیک مانگ کے ایم ایل اے بنتا ہے، تو وہ ایک نوکر ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے عوام کا۔ میرے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر پونچھ کے لیے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ایک گونگی لیڈرشپ ہے پونچھ کی، مذاق اڑایا جاتا تھا اسمبلی میں، اور وہاں کے جو چھوٹے ملازم تھے پونچھ کے، انہوں نے مجھے خود سنایا، اور میں نے اس گونگی جو ہم پر لیبل لگا تھا اس کا خاتمہ کیا، اور اسمبلی میں سب سے زیادہ بولنے والا ایم ایل اے بنا، سب سے زیادہ ٹائم لینے والا ایم ایل اے بنا، اور سب سے پہلے میں، اور بڑی بات میں کہوں گا عوام پونچھ، آپ یہ دیکھ لو، آپ اس وقت اپنے ضمیر سے پوچھو، کسی ایسے لوگوں کو مت بناؤ جو لوٹنا چاہتے ہیں، چوسنا چاہتے ہیں، کرو بھر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک نوآبادی سمجھا اس پونچھ کو، 3 دن یہاں رہتے ہیں، 27 دن عیش کرتے ہیں باہر جا کر، اور مذاق بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ آپ کو ایک نوکر کی ضرورت ہے، خادم کی ضرورت ہے، جو آپ کے دکھ درد میں شریک ہو۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھ سے پہلے جو ایم ایل اے تھے وہ کوئی ایسا ٹھیکیدار ہے جس کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ نہیں تھی، ہم نے اس سب کا خاتمہ کر دیا۔ تو میں اپنے کیا لگتا ہے اس پر مدعے کیا رہے ہیں؟ نہیں، اس بار مدعے تو ہمیشہ بڑے لمبے چوڑے رہے ہیں، لیکن میں سو فار ایز مائی کنسرن، میں سردار جی نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ کا مینیفیسٹو کیا؟ مینیفیسٹو ہر پارٹی کا ہوتا ہے، یہ تو مینیفیسٹو کو تو ہماری اپنی پارٹی بوہری صاحب نے سکھایا ان کو کیا کیا ڈالنا ہے اس میں، کیونکہ آج وہ مینیفیسٹو نیشنل کانس وغیرہ لکھنے لگے۔ 4 سال پہلے بخاری صاحب نے کہا تھا، جو عوام سے جڑے ہوئے لیڈر ہیں، جنہوں نے ہمیشہ عوام کے درد کو محسوس کیا ہے، انہیں کہا تھا کہ میں اگر مجھے پاور ملے تو میں ایک جو اولڈ ایج پینشن 100,000 روپے میں اس کو 5,000 روپے کر دوں گا، میں انشور کروں گا میرج اسسٹنس میں جو بھی پیسہ ہوگا اس کا دگنا دوں گا، اور انشور کروں گا کہ شادی سے پہلے اس گھر میں پیسہ پہنچ جائے، 4 سلنڈر ہر ایک گھر کو مفت دوں گا، اور 500 یہ جو یونٹس ہیں بجلی کے وہ انکلوڈنگ اے پی ایل بی پی ایل سب کو مفت دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 سال میں 4 سال میں کوئی بھی لیڈر اس مدعے پر نہیں بولا ہے۔ بڑی اونچی باتیں کرتے ہیں، اپنے قد سے اونچی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انٹرنیشنل باتیں کرتے ہیں، لیکن غریب کے درد کو نہیں محسوس کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ غریب رات کو سوتا نہیں ہے کہ بجلی کے بل پیسے کہاں سے لاؤں گا، راشن خریدنا میں نے کہاں سے لاؤں گا۔ تو یہ بخاری صاحب نے دکھایا تھا پہلی بات، عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے۔ وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پھر عوام کو پریشان کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ کوئی جھنڈا نہیں، ہاتھ نہیں ملے گا جھنڈا اٹھانے والا، پھر آپ نے دیکھا کہ ہر جموں کشمیر ناگرک کو پھر دونوں ہاتھوں میں جھنڈے اٹھانے پڑے۔ اور اسی طرح سے اٹانومی، سیلف رول، جھوٹے وعدے، فراڈ، اس ریاست کو تباہ کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جو 35 سال اس پہ حکومت کی ہے اور اس کو لوٹا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک آخری بات کہنا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے عوام پونچھ کو۔ میں خطہ پیر پنجال میں پہلا ایم ایل اے ہوں 1947 کے بعد، 7 کنسٹیچوئنسی کی بات کر رہا ہوں، رجوری پونچھ کی پہلا ایم ایل اے ہوں جس نے اس زوردار انداز سے اپنی کنسٹیچوئنسی کے بارے میں زوردار وکالت کی کہ میں کامیاب ہوا، کہ میں نے 2 میگا پروجیکٹس اپنے لیے منظور کروائے پونچھ کے لیے۔ ایک تو 50 میگا واٹ جو سولر پلانٹ ہے، the land has stands identified 3200 canals of land has been identified and this project has been sanctioned by the central government۔ اس کے بارے میں جب بھی ہمیں یہ ملا، ایک تو ہمیں 3,000 بچوں کو روزگار ملے گا، اس کے بعد ہم بجلی میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ دوسرا میگا پروجیکٹ جو آئی کارڈ میں سیکریٹری
میں اس میں کامیاب ہوا وہ تھا لورن سے یہ توسا میدان گنڈولا جو پروجیکٹ تھا، اس کے لیے میں نے بڑی زوردار انداز سے وکالت کی، اور میں مرموم صاحب کا زیادہ شکر گزار ہوں گا کہ انہوں نے اس میں میری بڑی مدد کی۔ تو یہ بالآخر 120 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ بھی منظور ہو گیا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ تو اس سے یو آر اویئر آف دیٹ۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی لورن سے توسا میدان کی بات نہیں ہے، جب بھی یہ گنڈولا ہمیں ملا، کام شروع ہوا، تو بلا شبہ راجوری اور پنچ دونوں ڈسٹرکٹس میں ایک انقلاب آ جائے گا، ٹورزم بہت بڑا بوسٹ ہوگا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس سکل ہے، ویژن ہے، ہم چاہتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، آئی ایم دا اونلی ایم ایل اے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے اور ڈسکس میں پڑا ہوا ہے کہ جو کیونکہ میں بڑا کم عرصہ ملا 2018 میں، ان پرنسپل میں نے اپنے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے یہ منوا لیا تھا کہ سڈکو اور سکاپ کے انڈر یہ ہمارے چکتروں میں 250 کنال کا رقبہ جو ہے اس کو انڈسٹری اسٹیٹ مان لیا گیا تھا، جہاں پہ 5-3 مرلے کے پلاٹ بننے تھے، اور جہاں پہ ہمارے بچوں کو روزگار ملنا تھا، فوڈ پروسیسنگ کے روزگار، اس کے بعد جو منرل واٹر کے جو روزگار بننا تھا، ہمارے پاس پتھر پالے اس کا جوس بننا تھا، ہمارے تو اخروٹ ہے اس کی پروسیسنگ کرنی تھی، تو ایک بڑا فلو آنے والا تھا۔ اس کو میں نے بڑے زوردار انداز میں وکالت کی تھی، لیکن شامی قسمت کے اتنا ٹائم نہیں ملا، گورنر رول آ گیا۔ عوام پنچ کو میں کہوں گا آپ ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں، لوگوں کو اس طرح سے گمراہ نہ کریں۔ یہ ٹھیکیداروں کا جو گٹھ جوڑ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، روز ایک ٹھیکیدار ملا رہے ہیں، جتنا وہ ٹھیکیداروں کو ملاتے جائیں گے اتنا ہی کمزور ہوتے جائیں گے۔ میں ان کو آپ کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ شکست آپ کا مقدر ہے، جتنی طاقت ازما لو، چونکہ جب بھی غریب اور امیر کی جنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ غریب کی جیت ہوتی ہے، اور غریب آج ایک طرف کھڑا ہے، اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ساتھ ہمارے غریبوں کے کارواں کے ساتھ جڑا ہے، جس کا آج آپ نے برملا مظاہرہ بھی دیکھا ہے۔